الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگوں، معاف کیجیے، آج ہمارا قرآن شریف ختم ہوا، اس میں ذرا دیری ہوگی، دعا وغیرہ، اور پھر قرآن ختم کی خوشی میں ذرا ناشتہ رکھا تھا دوستوں کا، کچھ آئس کریم اور چنا چٹپٹی۔ الحمدللہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بذل المجہود ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے مدینہ شریف کے تمام علماء کی دعوت کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فتح الباری ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے بہت بڑی دعوت کی تھی۔ تو ہم تو اتنی بڑی دعوت نہیں کر سکتے، لیکن ذرا آئس کریم کھلا دی، ہمارے دوست لوگ لے آئے۔ ہماری زامبیا ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایوب بھائی، ذاکر بھائی، یہ ہمارے بھائی مولانا رشید کے گھر میں سیدہ آپا نے چٹپٹی بنا کے بھیجی۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کی محنت کو قبول فرمائے، قرآن شریف کا ختم بھی قبول فرمائے، جو دعا کی وہ بھی قبول فرمائے۔ تفسیر میں آج کے پارے میں تو سورہ زمر، سورہ غافر یا مؤمن دونوں نام ہیں، اور سورہ فصلت۔ سورہ زمر میں یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے اخلاص کے بیان سے، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو اخلاص ہی کا بیان ہے اس میں۔ قرآن پاک کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن تو ایسا ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی چمڑیاں، ان کے بال نرم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سکون آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کا جو سکون ہے، اس میں جو طمانینت ہے، وہ ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ صورت شروع ہوتی ہے قرآن کی حقانیت، دین خالص، اور یہ کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا نہیں۔ اگر اللہ نے بیٹا بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے کوئی خاص بیٹا منتخب کرتے، کسی خاص مخلوق کو، جبریل امین جیسا کوئی بڑا فرشتہ ہو، اس کو اپنا اللہ بیٹا بناتے۔ انسان کو کیوں بناوے بیٹا؟ تو اللہ رب العزت والجلال اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے اپنی شان جس کو چاہتے چن لیتے۔ خدا کی ذات پاک ہے، اس کے کوئی بیٹا نہیں، وہ اکیلا ہے اور دباؤ والا ہے۔ آگے پھر اس کی قدرت بیان کی، پھر کہا اگر تم خدا کو نہیں مانتے تو ذرا اپنی خلقت پر دھیان دو۔ خدا نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 ظلمتوں میں پیدا کیا، ایک اندھیرا پیٹ کا، دوسرا اندھیرا بچہ دانی کا، اور تیسرا اندھیرا بچہ دانی کے اندر ایک باریک جھلی ہوتی ہے اس کا۔ اب یہ 3 اندھیرے پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر جب اب سائنس آگے بڑھا اور دیکھا تو کہا کہ یار قرآن بالکل برحق ہے، ورنہ یہ 3 اندھیرے کون دیکھنے گیا؟ ہم کو تو ایسا ہے کہ پیٹ میں ہی بچہ ہوتا ہے، لیکن بچہ دانی کے اندر بھی اندھیرا، اور اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے اس کا بھی اندھیرا۔ ہمارے جناب ڈاکٹر مظہر الدین صاحب اس آیت کو سن کر اش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ پاک ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کا علم بہت محیط، اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ماں کے پیٹ میں اس طرح بچہ دانی بنائی، اس میں ایک حفاظتی ایک جھلی اللہ نے بنائی، اور اس میں بچے کو رکھا، پلسنٹا، اور اس کے اندر بھی کچھ جھلی، اور اس میں بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ عجیب قدرت کی کاریگری ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ نے پھر آگے کہا تم کفر کرو، اللہ غنی ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، شکر کرو پسند کرے گا۔ آگے کچھ نصیحتیں فرمائیں، انسان کا حال بیان کیا کہ انسان دوغلا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ والا ہے۔ جب اس کو کوئی پرابلم آتا ہے تو خالص اللہ کو پکارتا ہے، سارے بت کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ جب اس کا وہ پرابلم دور کر دیتا ہے تو پھر بت کے پاس دوڑتا ہے
یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ بھائی مخلص رہو نا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی عبادت بندگی کرو، یہ اللہ پاک نے سمجھایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مخلص لوگ کیسے ہوتے ہیں، امن ہو قانت آناء اللیل، رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی سجدے میں ہیں، کبھی کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، اور آخرت کی پکڑ سے ڈرتے ہیں اور رب کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے، اور اس کے ضمن میں سب کچھ آ گیا۔ ویسے دینی علم والے اور دینی علم نہ رکھنے والے، دنیاوی علم والے، دنیاوی علم نہ رکھنے والے، کیونکہ علم جو بھی ہو انسان کو ہمبل بناتا ہے۔ ایجوکیٹڈ ہوگا تو جتنے پروفیسر اور لیکچررز اور ایلیٹ ہوں گے عموماً ان میں کچھ نہ کچھ ہیوملٹی ہوگی بنسبت اس کی جو دیہاتی ہے، جٹ ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کی طبیعت میں ضدی پنا ہوگا، یہ نارمل ہے۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، بعض ایجوکیٹڈ کے دل میں بھی بہت تکبر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ ہیوملٹی بھی آ جاتی ہے۔ خیر یہاں پر تو وہ مراد نہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو علم والے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، مخلص ہیں، اور جو نہیں ہیں ایسی، ان میں برابری نہیں ہو سکتی۔ مخلص بندوں سے کہو کہ اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اور دنیا میں اچھے کام کریں گے اچھا بدلہ ملے گا۔ ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی تو ہجرت کر لیں، کیونکہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اور صبر سے کام لیں، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ ان سے کہیں کہ میں سب سے پہلا مخلص ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو، حکم ہوا ہے کہ پہلا مسلمان میں بنوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا، اور بڑے کو بڑا عذاب پکڑتا ہے، اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھ کو تو زیادہ عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ حضور نے تو کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن یہ عبدیت ظاہر کرنے کے لیے بلوایا گیا آپ سے کہ آپ بولو ایسا۔ آگے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان میں بنوں۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ، تم جس کی چاہے بندگی کرو، لیکن سن لو نقصان میں تو وہی پڑتا ہے جو خود بھی نقصان میں پڑے اور اپنی فیملی کو بھی نقصان میں ڈالے قیامت کے روز۔ اللہ نقصان سے ہم کو بچائے۔ آخرت کا نقصان اصل نقصان ہے، دنیا کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نقصان میں تو اصل وہی لوگ ہیں، یہ سری نقصان ہی ہے۔ پھر ان کا عذاب اللہ نے بیان کیا، لہم من فوقہم ظلل، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ اللہ ڈراتا ہے تم کو اس آگ سے، میرے بندو ڈرو، شیطان سے بچو، اس کی بندگی نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو کریں گے انہی کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، جو اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، انہی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہو اس کو تم دوزخ سے بچا سکتے ہو؟ اب وہ تو گناہ کرتے 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 اتنا دور نکل گیا ہے کفر شرک میں کہ اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رہی، بس چھوڑو اب اس کو، اس پر توجہ نہ دو۔ پھر اللہ پاک نے تقوی والوں کا حال بیان کیا کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا۔ ان پہلوں کے لیے تو، کفر والوں کے لیے تو اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، تقوی والوں کے لیے یہ ایسے بالا خانے کہ جن کے اوپر بالا خانے نیچے بھی بالا خانے۔ جیسے دنیا میں بیوٹیفل فلیٹ سسٹم ہو، بڑے بڑے فلیٹس ہوں مالداروں کے نائٹس برج میں، تو اس میں اوپر بھی بہت خوبصورت فلیٹ، نیچے بھی بہت خوبصورت فلیٹ۔ تو جنت میں ان کے اتنے مکانات ہوں گے کہ جس کے کوئی حساب نہیں، اوپر بھی اونچے اونچے بالا خانے، نیچے بھی اونچے اونچے بالا خانے، اور سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہی سب سے پیسفل انسان کے لیے ہے کہ سینری میں چلا جائے، خوبصورت باغ ہو، درخت ہوں، فروٹ ہوں، واڑی ہو، نہریں ہوں، مزہ ہو، آرام ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کتنا عیش ہوتا ہے، یہ عیش ان کو وہاں ملے گا۔ اللہ پاک نے پھر آگے اپنی قدرت کچھ بیان کی، پھر فرمایا کہ مخلص لوگوں کا دل اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بھلا جس کا دل
اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، شرح صدر کر دیا ہو، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو، تو اس کا حال کیا ہوگا، اس کے کیا کہنے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی۔ اس کے بالمقابل جس کے دل میں نور نہیں اور اس کا دل سخت ہو گیا ہے ذکر اللہ سے، ذکر کبھی کرتا ہی نہیں اللہ کا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، کبھی اللہ کا نام تک نہیں لیتا، یہ لوگ تو سری گمراہی میں ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا جو سب سے بہتر کلام ہے، اور اس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی چمڑی نرم پڑ جاتی ہے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں ذکر اللہ تک۔ یہ خدا کی رہنمائی ہے جس سے وہ رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو خدا ہی بھلا دے، راہ بھلا دے، گمراہ کر دے، اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ آگے پھر بھلا جو آدمی اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، چہرہ یوں 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 ہلا کر کے، لیکن نہیں بچ سکے گا، وہ اچھی حالت والا ہے یا وہ جس کا اوپر بیان کیا؟ ظالموں سے تو کہا جائے گا اپنی کمائی کا مزہ چکھو۔ پہلوں نے بھی جھوٹا کہا تھا، عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ آج بھی لوگ بہت اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو الفجر میں اللہ نے پہلوں کا حال بیان کیا، فرعون کو اللہ نے پکڑا اور سمود عاد وغیرہ کو پکڑا، پھر اللہ نے کیا کہا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھاٹ میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی واچ کر رہا ہو تو اللہ پاک بھی واچ کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جاتی ہے، کیا کر رہی ہے، آن فان میں ساری کایا پلٹتے ہیں۔ پہلے مجھے نماز میں ایسے ہی خیال آیا کہ پہلی قوموں کے گناہ جو ہیں ایک علاقے کے ساتھ محدود ہوتے تھے، تو اللہ کا عذاب بھی اس محدود علاقے پر آتا تھا، لیکن اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک سی ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے خدا کا عذاب آیا تو پوری دنیا پر آئے گا، کیونکہ پوری دنیا ایک جیسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر بنا دیا ہے اور پوری دنیا پر چھائے جانا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو کھا جانا چاہتے ہیں، تو عذاب آیا تو سبھی اس کی لپٹ میں آئیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ کے سوا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، حفاظت کی دعا مانگنا ضروری ہے۔ اس کو آگے کہا اللہ پاک نے کہ خدا نے ان کے کرتوت کی سزا ان کو چکھائی، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ دیکھو قرآن میں ہم کھول کھول کر سناتے ہیں ان کو کہ جو کچھ نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ یہ قرآن عربی کا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ خدا شرک اور توحید کی مثال سمجھاتے ہیں اخلاص والوں کے لیے۔ دیکھو ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو غلام ہے اور اس کے چند مالک ہیں، تو انہوں نے مل کر پیسے اس میں ڈال کر اس غلام کو خریدا ہے۔ اب اس غلام کو ہر ایک کو خوش رکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی خوش رکھو، خدمت کرو، اس کے پیچھے بھی دوڑو، اس کی بھی ضرورت پوری کرو، یہ بلائے تو وہاں جاؤ، وہ بلائے تو وہاں جاؤ، صبح میں یہاں کام کرو، دوپہر کو وہاں کرو، شام کو وہاں کرو، کتنی شفٹیں اس کی لگی ہوئی ہیں، ہر وقت بیچارے کو ٹینشن 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 ٹینشن۔ اور دوسرا یہ غلام ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے، تو اس نے صرف ایک مالک کی فکر کرنی پڑتی ہے، اس کی خدمت کر دی، اس کو کھلا دیا پلا دیا، آرام سے اپنی جگہ آ کے سو گیا، آرام کیا، ریلیکس کیا۔ بتاؤ کون سا اچھا ہے، پہلا کہ دوسرا؟ دوسرا اچھا ہے۔ فرمایا سمجھ جاؤ کہ مشرک جو ہے یہ سب بتوں کے غلام ہیں، اس بت کے پاس بھی دوڑتے ہیں، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا ہے، اس کی بھی پوری کرنی ہے، اس کو بھی جلیبی دینی ہے، اس کو بھی بریانی دینی ہے، اس کی یہاں پلاؤ رکھنا ہے، اس سے اولاد مانگنی ہے اور اس سے پریشانی دور کرنے کی دعا مانگنی ہے، اور اس سے یہ مانگنا ہے، اس سے وہ مانگنا ہے، اس سے دولت مانگنی ہے، اس سے شادی کے لیے عورت مانگنی ہے، اس سے اولاد مانگنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کتنے کتنے بت رکھ رکھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب کو خوش کرنا یا پھر ایک اللہ کا بندہ اور غلام ہو وہ بہتر، کہ صرف ایک اللہ کو خوش کرنا کافی ہے؟ اس کو کہا ایک آدمی جس میں کچھ لوگ شریک ہیں، کئی ضدی ہیں، اور ایک آدمی جو پورا ایک شخص کا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے بات سمجھا دی، الحمدللہ۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، کوئی نہیں، چھوڑو ان کو محمد،
آپ کی بھی موت آنے والی ہے، ان کی بھی موت آنے والی ہے، پھر رب کے یہاں سب اپنا ڈسپیوٹ جھگڑا لے کر آئیں گے، رب فیصلہ کریں گے، فکر نہ کرو، اپنا کام کرتے رہو۔ یہاں 23واں پارہ پورا ہوا، پھر 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو سچی بات کو جھوٹا کہے جب وہ سچ اس کے پاس آ جائے۔ جہنم میں ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، بے شک ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی یہ کہنا کہ یہ اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، جیسے اس سورت کے شروع میں کہا تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ تو جو لوگ ایسی جھوٹی باتیں کہیں وہ سب سے بڑے ظالم، اور اسی طرح سچ کو جو جھوٹا کہے کہ بھئی سچ آ گیا، اس کو پتہ ہے ڈیپ ڈاؤن ہز ہارٹ کہ یہ آدمی سچا ہے، لیکن جو کہ نہیں میں نہیں مانتا، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ سچ ہے۔ ابو جہل بھی بولتا تھا کہ محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو قرآن تو سناتا ہے وہ جھوٹا ہے، تو باوجود اس کو سچا جاننے کے اس کو جھوٹا کہتے تھے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فرمایا اس کے بالمقابل جو سچ کو لایا اور جس نے اس کو سچا کہا، یہی تقوی والے ہیں۔ سچ کو لایا اس سے اشارہ محمد رسول اللہ، اور اس کو سچا جانا اس سے اشارہ ابو بکر صدیق، کیونکہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر۔ حضور نے فرمایا جس کے سامنے بھی میں نے اسلام پیش کیا تو اس کو ذرا سی جھجک ہوئی سوائے ابو بکر کی، اس کو بالکل جھجک نہیں ہوئی۔ ابو بکر نے بلا جھجک کے فوراً قبول کر لیا۔ تو فرمایا کہ جو صدق کو لایا اور جس نے اس کو سچا جانا، یہی لوگ تقوی والے ہیں، ان کو ملے گا جو کچھ وہ چاہیں گے رب کے پاس، یہی محسنین کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ اتار دے ان سے وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہوں اور ان کو بدلہ دے اچھا بدلہ جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اے محمد میرے پیارے، یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں بتوں سے، ارے بت سے کیا ڈرنا؟ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ نہیں بتاتا، جس کو خدا راہ پر لے آئے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام والا نہیں ہے؟ پھر آگے فرمایا ان سے اگر پوچھیں آسمان زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے، تو پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ تمہاری مصیبت دور کرتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں تو وہ دور کر سکتے ہیں، اللہ مجھ پر رحمت نازل کرنا چاہیں تو وہ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کی ایک تصویر روز پڑھا کرو، بہت فائدہ ہوگا اس سے، ایمان قوی ہوگا اس سے۔ کہو حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہو تم اپنا کام کرو میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو ذلیل کرتا ہے، اور کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو سدا رہنے والا ہے۔ فرمایا ہم نے یہ قرآن ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، جس نے راہ پکڑی اس کا فائدہ، گمراہ ہوا اس کا نقصان۔ پھر خدا نے وفات کا ذکر کیا۔ خدا روح کو کھینچ لیتا ہے مرتے وقت، اور جو روح نہ مرے تو اس کو اس کی نیند میں، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے اس کو روک لیتا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے کہا کہ روح دو ہیں، ایک وہ روح جو جسم کو فنکشن کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے، وہ نکل جائے تو موت آ جاتی ہے، اور دوسری وہ روح جو بیداری کی حالت میں ساتھ رہتی ہے اور مرتے وقت وہ اس سے جدا ہو کر کے سیر کرتی ہے آسمانوں کی، پھر ڈریمز دیکھتی ہے، کبھی وہ سیر کرتی کرتی اوپر عرش پہ چلی جاتی ہے، باوضو انسان پاک صاف سوئے تو وہ روح اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر کے مناظر بھی دیکھ کر کے آتی ہے، وہ سچے خواب کہلاتے ہیں۔ پھر جب جاگنا ہو تو وہ روح واپس باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ روح دو ہے، دوسرے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، روح ایک ہی ہے، لیکن ایک اس کا پرمیننٹ نکالنا ہے اور دوسرا اس کا وقتی نکالنا ہے۔ تو جب سو جاتا ہے تو وقتی طور پر اس کی روح تھوڑی سی اس سے ذرا سیپریٹ ہو جاتی ہے، پھر جاگتا ہے تو واپس آ جاتی ہے۔
اس کو کہا کہ اگر نیند کے وقت وہ جو روح نکلی ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئی ہے تو اللہ نے اگر اس کو جدا کرنا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں، تو انسان سلیپ میں ہی مر جاتا ہے، نیند سے اٹھتا ہی نہیں، نیند میں موت ہو جاتی ہے. اور جس نے جاگنا ہے اللہ اس کو واپس کر دیتے ہیں تو وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے. تو پھر جب وقت آئے گا تو اس وقت پورا پورا اللہ اس کو لے لے گا. تو روح کے حالات جو ہیں ابن القیم نے کتاب الروح میں بیان کیے ہیں کہ روح بہت سٹرونگ ہے، باڈی جو ہے وہ بہت ویک ہے، روح بہت طاقتور ہے. اور بعض لوگ اپنی روح پر محنت کرتے ہیں تو ان کی روح بہت طاقتور ہو جاتی ہے، وہ ذکر اذکار سے، مراقبہ سے، مجاہدہ سے وہ روح اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دوسرے پر بھی اپنی توجہ تصرف کا اثر ڈال دیتی ہے. اور یہ صرف اسلام کے لیے خاص نہیں، بعض غیر مسلم یہ جوگی یوگی وہ بھی اپنی روح پر بہت محنت کرتے ہیں تو ان کی روح بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے پر تصرف کر بیٹھتے ہیں. تو یہ روح کے حالات وہاں پر بیان کیے ابن القیم نے کتاب الروح میں. یہاں پر بھی مفسرین نے کچھ اس میں سے اخذ کیا ہے، کچھ ایسے اچھے اچھے خوابات جو ہمارے حضرت نے ان کی کتاب میں وہ بزرگوں کے وصال کے احوال، مرنے کے بعد لوگ آئے خواب میں، بیان کیا وہاں کیا ہوا، کیا ماجرا ہے. تو وہ روحوں کی ملاقات، ان کا کنیکشن، یہ روحانی دنیا الگ دنیا ہے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنے شوق وطن میں لکھتے ہیں نا کہ یہ دنیا تو بہت تنگ ہے برزخ کے مقابلے میں، جیسے ماں کا پیٹ بہت تنگ ہے اس دنیا کے مقابلے میں. ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو یہ دنیا کتنی چوڑی ہو جاتی ہے، تو یہاں سے انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے، اس دنیا سے بھی زیادہ چوڑی. تو قبر میں تو روح پتہ نہیں کہاں سے کہاں سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے، کیا کیا دیکھتی ہے اور کیا کیا اس کو نظر آتا ہے اور کہاں کہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ تو دنیا ہی اور ہی ہے وہ دنیا تو. اور وہاں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں روحوں سے، اولیاء سے، اساتذہ سے، اکابر سے، مشائخ سے، صحابہ سے، پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. بہت وہاں مزہ آتا ہے. اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے اگر اللہ چاہیں تو، مخصوص بندوں کو، سب کو نہیں. پیغمبروں کی بھی زیارت مخصوص بندوں کو، سب کو نہیں. تو یہ چیز ہے روح کے حالات. اللہ نے یہاں ذرا سا اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد پھر وہ توحید اور اخلاص کی طرف آئے کہ بھئی دوسروں کی عبادت نہ کرو، خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو. اور شفاعت، لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے. شفاعت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ان کے لیے آسمان زمین کی بادشاہت ہے، تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب ایک اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کافروں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، اور جب دوسروں کے نام لیے جاتے ہیں تو خوشیاں منانے لگتے ہیں. کہہ دو ان کو اللہ آسمان زمین کے بنانے والے، کھلی چھپی جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں میں فیصلے کرتے ہیں، جس میں وہ اختلاف کریں ایک فیصلہ تو آپ ہی کا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اگر تم دیکھ لو کہ ظالم لوگ، ان کو اگر ساری دنیا اور اس کے برابر دے دیا جائے تو قیامت کے دن عذاب سے جان چھڑانے کے لیے ساری دنیا دے دیں، چاہے وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہیں، بل گیٹس ہو کہ بیزوس ہو کہ ایمیزون والا ہو کہ کوئی بھی ہو، وہ تو تھوڑا ویلتھ ہے اس کے پاس، ساری دنیا کا تمام سونا چاندی کا وہ مالک ہو، لیکن ادھر عذاب جو دیکھے گا نا، سانپ، بچھو، آگ جہنم کی، کہے گا یہ ساری دنیا لے لو لیکن مجھے وہاں مت ڈالو، مت بھیجو وہاں پر، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہاں ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا. ہم لوگ بھی بہت سے کام ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں یاد آتے ہیں اللہ یار میں نے یہ کیا تھا. ہاں تو نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا، یہ ٹیپ سنو نہیں، آپ کی آواز ہے. نہیں یار میں نے نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا. اس کو کہا کہ ایسی ایسی گناہ، ایسے ایسے گناہ ظاہر ہوں گے جس کا خواب و خیال بھی نہیں تھا. اللہ ہماری حفاظت کرے. آگے پھر کہا انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے اپنے علم سے ملی ہے، میرے ہنر، میری محنت کا نتیجہ ہے. نا، یہ تو ایک فتنہ ہے، جانچ ہے، ٹیسٹ ہے تیرے لیے. ایجوکیٹڈ طبقوں کے لیے ان کا ایجوکیشن بھی ایک ٹیسٹ ہے. تو اپنے ایجوکیشن پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ تم بہت بڑے علامہ ہو گئے، بہت ایجوکیٹڈ ہو گئے. نہیں. پھر قارون نے بھی کیا کہا تھا، یہ جو دولت مجھے ملی ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم سے
اپنے ہنر، اپنے سکل، اپنے برین، اپنی مہارت سے اتنی دنیا کمائی ہے، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ قارون نے صحیح کہا تھا، فرمایا انسان کے پاس تھوڑا علم آنے لگتا ہے تو وہ ذرا گھمنڈ میں آ جاتا ہے، ارے یہ تو اللہ کی طرف سے تجھے ملا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے؟ ایسی باتیں پہلوں نے بھی کہی ہیں، لیکن ان کا کمایا ہوا مال کچھ کام نہیں آیا، ان کی برائیاں ان کو پہنچی، ظالم جو ان میں ہے ان کو بھی ان کے برائیوں کی سزا پہنچے گی، اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، ایمان رکھو اس پر۔ آگے کہا کہ یہ تو ظالموں کا، مشرکوں کا، اللہ کو ستانے والوں کا حال ہوا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو، اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو، تم تو مومن ہو نا، ایمان ہے تمہارے پاس، تو پھر بھلے تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کی ہو، تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ہمیشہ میری رحمت کا امیدوار رہنا۔ کیوں کہ اللہ سب گناہوں کو بخشتے ہیں، وہی اصل بخشنے والے اور اصل رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بندو، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ پڑے پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو۔ اور یہ جو اچھا کلام اور اچھی اچھی باتیں قرآن کی آیتیں تم پر اتاری گئی ہیں رب کی طرف سے، اس کو فالو کرو، کہیں تم پر بھی کوئی آفت نہ پڑے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کہیں پھر کسی کو کہنا پڑے ہائے افسوس، میں نے اللہ کے معاملے میں کتنی کوتاہی کی، اور میں تو ہنستا رہتا تھا، ہنسی کرتا تھا اللہ کی باتوں پر، کہیں ایسا نہ کہنا پڑے کہ اگر مجھے ہدایت دیتا خدا تو میں بھی متقی بنتا، یا عذاب دیکھے تو یہ کہنا پڑے کہ مجھے کسی طرح دنیا میں پھر جانا نصیب ہو تو میں بھی نیکی والوں میں سے بن جاؤں۔ کیوں نہیں؟ تیرے پاس میری باتیں تو آئی تھی، تو نے ان کو جھوٹا کہا تھا، تکبر کیا تھا، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ کافروں سے ایسا کہا جائے گا۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے منہ کالے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ ارے جہنم میں غرور والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں، بے شک ہے، تکبر والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرعون تکبر والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اللہ فرعونیت سے بچائے ہم کو۔ شیطان تکبر والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر غرور مت کرنا۔ ہاں دوسری طرف تقوی والوں کو خدا بچا لے گا، ان کی بچاؤ کی جگہ کامیاب کر دے گا، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے، میدان حشر میں بھی کوئی برائی نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ سب کچھ بنانے والے ہیں، ہر چیز کے کارساز ہیں، آسمان زمین کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ کافر لوگ وہی خسارے والے ہیں۔ ان سے کہو ارے تم مجھے کہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی کی بندگی کروں؟ بڑے نادان ہو تم لوگ، تو جاہل ہو، مجھ پر تو وہی اتری ہے، اور جیسے پہلوں پر بھی اتری تھی کہ شرک کیا تو سارے عمل بیکار، خسارے والوں میں سے پڑ جاؤ گے۔ نہیں، اللہ کی بندگی کرو، شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے، حالانکہ ساری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے بت کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بت کیا ہے؟ اللہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ جیسے ہم مٹھی میں کوئی چھوٹا سا بال لے لیں، چھوٹا سا بال ٹیبل ٹینس والا، تو مٹھی میں آ جائے گا، تو اللہ کی مٹھی میں ساری زمین، اس کی تمام مخلوقات ہوں گی۔ اور والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، رولڈ اپ ہوں گے۔ کسی چیز کو رول اپ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیں، کسی فائل کو، پیپر کو، تو اللہ بھی آسمان کو اسی طرح یوں کر کے رول اپ فولڈ کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ سارے آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوں گے۔ اللہ کا ہاتھ جیسا اللہ کی شان کے مناسب، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، متشابہات میں سے ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سور پھونک دیا جائے گا، آسمان زمین کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کے گر پڑے گی مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، دوبارہ، تو جبھی وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھ رہے ہوں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور دفتر لا کر رکھ دیا جائے گا، پیغمبر گواہ کو بلایا جائے گا، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ خدا کو معلوم ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ آیتیں سورہ زمر کی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور اس کا دل نرم نہ ہو جائے، رونا نہ آئے، تو وہ ون ٹو ہم، کہ بھئی تم کو ان آیتوں کو پڑھ کر بھی رونا نہیں آیا، اور جو ان کو پڑھ کر روئے گا
فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں خدا کا استحضار ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس طرح کی فضیلت، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں لیکن اس طرح کی فضیلت آئی کہ جو سورہ زمر کی ان آیتوں کو وما قدر اللہ سے لے کر اخیر تک پڑھ کر کے رو دے، اس کی آنکھ میں آنسو بہنے لگے، تو خدا اس کے گناہ بخش دے گا، اس کے لیے جنت لازم کر دے گا۔ آگے وسیق الذین کفروا، دو طبقے ہو جائیں گے۔ زمرہ کا لفظ یہاں ہے اس لیے اس کو سورۃ الزمر کہتے ہیں۔ زمر زمرہ کی جمع ہے، گروپ۔ کافروں کو بھی گروپ کی شکل میں بیچز، جماعت در جماعت دوزخ میں لے جایا جائے گا، اور مومنوں کو بھی جماعت در جماعت جنت میں لے جایا جائے گا۔ کافر جب دوزخ میں جائیں گے تو فرشتے ان کو کوسیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، تمہاری اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وارننگ دیتے تھے کہیں یہ دن تمہیں دیکھنا نہ پڑے۔ کہنے لگے ہاں وارننگ تو دی تھی لیکن کیا کریں، کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، ہمارے کرتوت کی وجہ سے عذاب لازم ہے، اب کیا کریں؟ کہا جائے جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنا اس میں، برا ٹھکانہ ہے تکبر والوں کا۔ ہاں جو تقوی والے ہیں تو جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، وہاں پہنچیں گے تو دروازے کھلے ہی ہوں گے، آٹومیٹک کھلے ہوئے پائیں گے، اور داروغے جنت بولیں گے سلام علیکم طبتم، تم پاکیزہ ہو گئے، آ جاؤ رہو اس میں سدا ہمیشہ رہنا۔ کہیں گے الحمدللہ جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، زمین کا وارث بنایا، ہم اس زمین جنت میں جہاں چاہیں ٹھہرے، پوری جنت ہمارے لیے مباح کر دی، بہت اچھا ثواب ہے محنت کرنے والوں کا۔ تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں تعریف کے ساتھ، اور ان میں فیصلہ انصاف سے ہو چکا، اور کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ زمر پوری ہوئی، دیکھ لیا آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ ایک دفعہ یہاں براڈ فورڈ شیخ الازہر آئے ہوئے تھے، ہم کو بھی دعوت دی تھی، حضرت نے فرمایا جاؤ، تو میں اور دو چار اساتذہ دارالعلوم کے ہم لوگ گئے وہاں پر، تو بشپ کی دعوت تھی، تو شیخ الازہر کا عربی میں بیان تھا، اور ایک یورپین لڑکی وہ ان کا عربی سے ترجمہ کر رہی تھی انگلش میں، تو شیخ اظہر بار بار بول رہے تھے اخلاص العبادت للہ، اخلاص العبادت للہ، ورشپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، لیکن وہ لڑکی جان بوجھ کر کے ہر بار اخلاص کا لفظ کھا جاتی تھی، وہ ترجمہ کر دیتی تھی عبادت کا، ورشپ گاڈ ورشپ گاڈ ورشپ گاڈ ورشپ گاڈ with sincerity alone، یہ نہیں بولتی تھی۔ تو میں نے اس کو پک کیا، میں نے کہا چونکہ یہ عیسائیہ ہے اور اخلاص کا لفظ یہ عیسائیت پر ہتھوڑا مارتا ہے، اور شیخ اظہر وہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم خلوص کے ساتھ عبادت نہیں کرتے، تم جو ہے عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو، ہولی ٹرینیٹی کے قائل ہو، یہ اللہ کے لیے عبادت میں خلوص نہیں ہے، خلوص ہونا چاہیے۔ تو وہ شیخ کی پوری تقریر پر اس نے پانی پھیر دیا۔ جب وہ سب ختم ہوا اور ملاقات کر رہے تھے سب شیخ اظہر کی وہ، تو میں نے اس کو ایک طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ ایکسکیوز می، I noted something, you missed out the translation of اخلاص۔ بھاگی وہاں سے، کھڑی نہیں رہی، سمجھ گئے کہ اس نے پکڑ لیا مجھے۔ تو یہ ان کی شرارت ہے مترجمین کی۔ خیر، اس کے بعد سورہ مومن ہے، سورہ غافر، دونوں نام ہیں اس کے، غافر کیونکہ اس کے شروع میں ہے غافر الذنب، اور مومن اس لیے کہ اس میں وقال رجل مؤمن۔ اس صورت کے الفاظ پر ہم دھیان دیتے ہیں تو اللہ پاک نے اس میں زیادہ تر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، مجادلہ، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم۔ جدال پر اللہ نے توجہ زیادہ دی ہے کہ جدال، جھگڑا، لڑائی، کوارلنگ، آرگیوئنگ، کہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا کرنا، آرگیو کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، غیر مسلم ایسا کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم ایسا مت کرنا۔ اسی کو شروع میں اللہ نے تو کہہ دیا، شروع کی دو آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی قدرت اور مغفرت کو بیان کرتی ہیں۔ فرمایا ہے ایک روایت میں کہ کوئی صبح میں اس کو پڑھ لے اور عادت ڈال دے اس کو پڑھنے کی تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، چار صفات بیان کی اللہ کی،
گناہ بخشنے والے، توبہ قبول کرنے والے، شدید سزا والے اگر سزا دینا چاہیں، اور بڑے احسان والے جب وہ احسان کرنے پہ آتے ہیں تو ان کے احسان کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، غالباً یہ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ایک جوان لڑکا تھا، اس کی حالت بہت قابل رشک تھی، ہر نماز میں پہلی صف میں، بہت عبادت گزار، نیک، صالح، پرہیزگار، متقی۔ حضرت عمر بھی اس کو ایڈمائر کرتے تھے کہ اتنا اچھا لڑکا ہے۔ ایک دفعہ کچھ مصر سے کوئی قافلہ آیا ہوا تھا، تو حج میں، عمرے میں آتے تھے لوگ، تو اس کی ان سے کچھ دوستی ہو گئی، باتیں کرتے کرتے اس نے وہاں کے حال احوال پوچھے، تو انہوں نے کہا مصر میں تو بڑے مزے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈمکرا ہے، کھانا پینا ہے، فروٹ ہے، اورنجز ہیں، سکری اورنجز ہیں، اور یہی ہے فلاں ڈمکرا۔ تو اس کی دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ میں بھی مصر جاؤں۔ اس نے ان کے ساتھ ساز باز کر لی کہ میں تمہارے ساتھ، مجھے لے جاؤ، میں بھی وہاں ہوں گا، تھوڑا انجوائے کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے منع بھی کیا، لیکن اس نے کہا مجھے جانا ہے، جاؤ، چلا گیا۔ کچھ مدت بعد ادھر سے کوئی قافلہ آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا وہ ایک جوان ہمارے یہاں سے ادھر آیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ ارے حضرت اس کا تو مت پوچھو، وہاں جا کے وہ تو بگڑ گیا، غلط سلط دوستی میں پڑ گیا، الٹی چال چلنے لگا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، ہاں اس کی تو اب تو کمپنی بھی خراب ہو گئی ہے، اور الٹے سیدھے نماز صلات بھی بھول گیا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے ابھی۔ حضرت عمر نے بہت افسوس کیا، اوہو کیا ہو گیا، بیچارہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا بھائی ادھر آؤ سب، چلو ہم اس جوان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، اس جوان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، یا اللہ یہ بیچارہ اچھا لڑکا تھا، کیا ہو گیا اس کو، ہدایت دے دیجئے، واپس اس کو راہ راست پر لے آئیے۔ دل سے دعا مانگی حضرت عمر نے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کاغذ منگوایا، اور اس کاغذ کے اوپر یہی دو آیتیں لکھ دی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن اللہ نے اتارا ہے، علیم ہے، عزیز ہے اللہ، غافر الذنب، سارے گناہ بخش دیتے ہیں، قابل التوب، توبہ قبول کر لیتے ہیں، شدید العقاب، توبہ نہ کریں تو سزا بھی بہت سخت دیتے ہیں، ذی الطول، اللہ احسان بھی بہت کرتے ہیں جب احسان کرنے پہ آئیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، دیکھ کتنے بھی گناہ کر لے لیکن جانا تو اسی کے پاس ہے، پھر آخر میں مرنے کے بعد۔ بس یہی تو آیتیں لکھی، اور کچھ نہیں لکھا۔ یہ لکھ کر ان کو دی کہ اس کو جا کے ذرا سمجھانا اور یہ خط دے دینا اس کو۔ یہ لوگ جب واپس گئے، اس کو ملے، اس کو کہا کہ حضرت عمر تجھے یاد کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، اور تیرے لیے سب کو اکٹھا کیا اور تیرا نام لے کر دعا کی تیرے لیے، اور یہ خط بھیجا حضرت عمر نے۔ اس نے وہ خط کھولا، پڑھا تو ایک دم نرم پڑ گیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ حضرت عمر نے واقعی مجھ سے نصیحت کی، مجھ کو ریمائنڈ کر دیا کہ اللہ میرا گناہ معاف بھی کر سکتے ہیں، میری توبہ قبول بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میں نے توبہ نہ کی تو عذاب بھی اللہ کا سخت ہے، اور اللہ تو بڑے احسان والے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے گناہ کی زندگی سے توبہ کی، اور فوراً جو ہے مدینے کا رخ کیا، جہاں کوئی قافلہ مل گیا تو ان کے ساتھ واپس مدینہ آیا، حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور اپنی توبہ کا اظہار کیا، پھر وہیں رہا، اور سمجھیے کہ توبہ مکمل ہوئی اس کی۔ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ ہمارے جوان بھی بیچارے ایسے بے راہ ہو جائیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، توبہ کرنے کی نصیحت کریں، اس کو تاکید کریں، کسی کو کوسیں نہیں، کسی پر بد دعا نہ کریں، اور بد دعا سے، سختی سے پرہیز کریں، نرمی سے پیش آئیں، خاص طور پر اس زمانے میں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی جوان لڑکی لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، بالکل ٹوٹل مرتد، اور پھر واپسی کا نام نہیں لیتے ہیں، بہت شدید ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پر آتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کا بکواس کرتے ہیں۔ اب اس فتنہ ارتداد کی روک تھام جو ہے وہ دعا اور نصیحت اور نرمی سے ہی ہوگی، سختی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے حضرت کے بارے میں سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ ان کو اس طرح سے سمجھو جیسے کسی کو کوئی مینٹل النس ہو، تو اس کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مینٹل پیشنٹ ہو تو اس کے ساتھ کیسے نرمی سے ہم پیش آتے ہیں، وہ جو کچھ کہے ہم اس کو سن لیتے ہیں، وہ کہے رات تو رات، دن تو دن، اس کے ساتھ حجت نہیں کرتے۔ تو جس کو اس طرح جو کوئی مرتد ہو جائے اور اپوسٹٹ ہو جائے، اس کو بھی ایسے ہی سمجھو گویا وہ مینٹل پیشنٹ ہے،
اور اس کو چھیڑو نہیں، بس اس کے ساتھ نرمی سے رہو، سمجھاؤ، دعائیں کرو اس کے لیے، اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ الحاجات خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اللہ سنیں گے، اللہ ہدایت دیں گے۔ تو حضرت کا جو یہ بات میں نے سنی، میں اشعش کرنے لگا کہ حضرت کی نظر کتنی دور تھی، ورنہ ہم لوگ تو سختی کرتے تھے، نکال دو ان کو گھر سے، بات بھی نہ کرو ان کے ساتھ۔ لیکن جب حضرت کے بارے میں یہ پتہ چلا، میں نے کہا حضرت واز another level، حضرت دوسرے آسمان پر ہوتی تھی، ہم لوگ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ واقعی اس زمانے میں حضرت کا جو سافٹ رویہ تھا اسی کی ضرورت ہے کہ مرتدین کے ساتھ نرم رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، اور سمجھانے کی کوشش، نہ سمجھیں تو کوئی نہیں، دعا مانگو ان کے لیے، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ زمانہ زبردستی کا نہیں، سختی کا نہیں، مار پٹائی کا نہیں ہے، گیا وہ زمانہ جس میں مار پٹائی کر دیتے تھے، اس زمانے میں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بھلے وہ کیا کریں، کچھ کریں، فسق فجور کریں، گناہ کریں، نصیحت کرو، سمجھاؤ، بٹھاؤ، اور اگر وہ نصیحت نہ بھی سنے تو دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو کہ ایک نہ ایک دن تمہاری دعا رنگ لائے، اس کا اثر دکھائے۔ تہجد میں مانگو، نمازوں کے 5 وقت کی نمازوں کے بعد مانگو، اشراق پڑھ کر مانگو، صلاۃ التسبیح پڑھ کر مانگو، اوابین پڑھ کر مانگو، لیکن مانگو اللہ سے، اللہ پاک نصیب کریں گے، اللہ دیں گے۔ خیر، آگے اللہ نے کہا اللہ کی باتوں میں وہی جھگڑتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، اور ان کا شہر میں گھومنا پھرنا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ بہت مالدار ہیں، فلائٹ کرتے ہیں ادھر سے ادھر، فلائٹ میں ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی یہاں بزنس، کبھی وہاں بزنس۔ میں بھی ہندوستان میں ایک دفعہ دلی سے سورت یا سورت سے دلی کہیں جا رہا تھا فلائٹ میں، تو پوری فلائٹ وہ بزنس والے غیر مسلموں سے بھری ہوئی تھی، شاید اس میں ایک کا دکا کوئی مسلمان ہوگا، میں اور ایک اور مسلمان، اور نہ سارے بزنس مین کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کر کے انڈیا میں۔ تو یہ بڑے بڑے بزنس مین تو ہر وقت حرکت میں ہی رہتے ہیں، فلائٹوں میں ہی ہوتے ہیں، ان کی تو آفس میں سیکرٹری ہوتی ہیں، وہی سارا فلائٹ بک کرتی ہے، بزنس پلان، پروگرام، کہاں سے کہاں جانا، یہ سب۔ تو ان کے اس بزنس کے لیے چکر لگانے کو دیکھ کر ہم نے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جیسے یہ بہت مقبول ہیں، خدا نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت دیا، نہیں، کچھ نوازنا نہیں، پیسے ہیں، پیسے تو اللہ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہ ہو اس کو بھی دیتے ہیں۔ اصل جو سمجھیے کہ یہ ہمیں جو تعجب اور خوشی جو ہونی چاہیے اور جو ریس کرنا چاہیے، انوی، وہ کس پر؟ دین پر ہونا چاہیے۔ کوئی حسد صرف 2 جگہ جائز ہے، ایک سخی جو اپنے مال پر مسلط ہو اور بہت خرچ کرتا ہو، اور دوسرا حافظ جو بہت قرآن پڑھتا ہو، جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، حکمت کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیتا ہو، اس پر قابل رشک۔ یہ 2 پہ رشک ہونا چاہیے، ایک ایسا حافظ عالم اور دوسرا ایسا سخی۔ باقی دوسرے کسی اور پر حسد نہیں کرنا چاہیے اور انوی نہیں ہونی چاہیے، یہ حضور نے کہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کافروں کی چلت پھرت دیکھ کر کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ دیکھو ان سے پہلے قوم نوح اور جماعتیں آئی تھیں، کتنے تھے، لیکن ہم نے پھر پکڑ کی ان کی، انہوں نے محمد کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل، انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ حق کو پھسلا دیں اور مٹا دیں، لیکن میں نے انہی کی پکڑ کر لی جو حق مٹانے کی کوشش میں تھے، دیکھ میری سزا کیسے ہوئی۔ اسی طرح رب کی بات سچ ہو گئی ہے کافروں پر، وہ دوزخ والے ہیں۔ اس 6 آیتیں پوری ہو گئی، آگے اللہ نے حاملین عرش کا ایک حال بیان کیا۔ سنو، جھگڑو مت کرو، سنو، یہ عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے رب تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سمائی ہوئی ہے، اور تیرا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، توبہ کرنے والوں کی مغفرت کر دے جو تیرے راستے پر چلیں، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا، ان کو جنات عدن میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور بیویوں میں جو نیک صالح ہیں ان کی اولاد میں ان کو بھی تو عزیز و حکیم ہے، برائیوں سے ان کو بچا، اور جس کو تو برائیوں سے بچائے اس دن اسی پر تو نے رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے ان الذین کفروا ینادون، کافر جھگڑے بہت کرتے تھے تو ان کا کچھ حال بیان کیا کہ ہر وقت جھگڑے مت کرو اور غلط سلط باتیں نہ کرو، اور اللہ
اس کو پکارو، خلوص کے ساتھ پکارو۔ اللہ رفیع الدرجات ہیں، ذو العرش ہیں، جس پر چاہتے ہیں اپنی روح نازل فرماتے ہیں، اس کی روح زندہ کر دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں تاکہ تم یوم ملاقات والے دن سے ڈرو، جس دن سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، اور کوئی چیز اللہ کے سامنے ان کی مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز اللہ کے سامنے واضح ہوگی۔ بتاؤ اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ ایک اکیلے اللہ کی، جو دباؤ والا ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ سریع الحساب ہے۔ وارننگ سنا دو ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی، جس دن دل گلے کو پہنچ جائیں گے، کلیجہ اوپر آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو دبا رہے ہوں گے، اپنے پریشر کو، لیکن نہیں دبا پائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، دل پھٹنے لگیں گے۔ ظالموں کا اس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یاد رکھو، خدا جانتا ہے نگاہ کی چوری اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ نگاہ چوری کرتی ہے، ادھر ادھر بد نظری کرتی ہے، اس کو بھی خدا جانتا ہے، اور دلوں میں وسوسے چھپے ہوتے ہیں، اس کو بھی خدا جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت کرو، دل کے خیالات کی حفاظت کرو، تصورات اور خیالات کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا اللہ حق فیصلہ کرتا ہے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تو وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے، اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ آگے اولم یسیروا فی الارض، اپنی قدرت کی کچھ باتیں بیان کی، موسیٰ اور فرعون کا حال بیان کیا، اور فرعون اور ان لوگوں نے موسیٰ کے ساتھ کیسے جھگڑے کیے، کیسے ان کو تکلیف دی، ستایا، موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی۔ مومن آل فرعون نے کس طرح ان کو نصیحت کی کہ اگر موسیٰ سچا ہے تو ماننا چاہیے، کہیں کوئی آفت تم پر نہ پڑے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر جائے گا، لیکن تم اس کو ستاؤ نہیں۔ اور آگے پھر انہوں نے اور نصیحتیں کی، تو ان کی نصیحتی کی باتیں جو ہیں ان کو پسند نہیں آئی، حالانکہ بہت اچھی اچھی باتیں کی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اگلے فرقوں والا عذاب تم پر نہ آ پڑے جو قوم نوح عاد سمود پر آیا تھا، بعد والوں پر۔ مجھے ڈر لگتا ہے تم پر ہانک پکار والے دن کا، جس دن سب ایک دوسرے کو پکاریں گے مجھے مدد کر مدد کر، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، پیٹ پھیر کر بھاگو گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرو۔ یوسف بھی تمہارے پاس پہلے آئے تھے یہیں مصر میں، لیکن تم یوسف کے بارے میں بھی شک کرتے رہے، یہاں تک کہ یوسف جب مر گئے تم کہنے لگے اب اللہ کوئی رسول کو نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ نے تو رسول بھیجنے ہی تھے، تو موسیٰ کو بھی اللہ نے رسول بنا کر اب بھیجا ہے۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو تو یہ اسراف کرنے والے، شک کرنے والوں کی باتیں ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی باتوں میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑے ہی کرتے رہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو، اور اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور ایمان والوں کا بھی ایسے لوگوں پر جو ایسی حرکتیں کرے، اور اللہ بھی پھر ایسے متکبر جبار کے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آگے فرعون کا کچھ حال بیان کیا۔ فرعون نے کہا حامان ذرا بڑا محل اور اونچا ٹاور بنا، میں اوپر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، موسیٰ کا کوئی خدا اوپر نہیں ہے، خدا تو میں ہی ہوں۔ فرعون کے سامنے ایسی باتیں خوبصورت کر کے دکھائی گئیں، اس کو راہ سے روک دیا گیا ان باتوں کے ذریعہ، اور فرعون کی تدبیر ہلاکت میں ہی گئی۔ مومن آل فرعون نے بڑی پیاری پھر نصیحت کی، لوگو میں تم کو صحیح راہ بتا رہا ہوں، لوگو یہ دنیاوی زندگانی تو کچھ دن فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، آخرت اصل رہنے کا گھر ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، نیکی کرے گا مرد ہو یا عورت، ایمان ہو تو اس کو جنت ملے گی اور بے حساب رزق وہاں ملے گا۔ کیا بات ہے، میں تم کو نجات کے لیے بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے بلاتے ہو، کہتے ہو کفر کروں، شرک کروں، ایسی چیزوں کا شرک کروں جس کا کوئی علم نہیں، اور میں تم کو عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقیناً بات تو یہی ہے کہ تم جس بت کی طرف مجھے بلاتے ہو اس کی نہ کوئی پکار چلتی ہے دنیا میں نہ آخرت میں، ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور جو لوگ حد سے آگے جا کر نکل جاتے ہیں کفر اور شرک اور گناہوں میں، وہی دوزخ والے ہیں۔ تم کو ابھی پتہ چل جائے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا بیان پورا ہوا، کتنی اچھی تقریر ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر یہ رکوع کوئی پڑھ دے تو فرسٹ کلاس 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے۔ یہ تقریر سن کر فرعون اور اس کی قوم پر کچھ اثر پڑنا تو دور کی بات رہی، انہوں نے کہا کہ اسی کو مار ڈالو،
تو انہوں نے اس کو خلاف سازش کی پکڑنے کے لیے فوجیوں کو بھیجا، لیکن یہ وہاں سے نکل بھاگے، جنگل کی طرف چلے گئے۔ اللہ پاک نے وہاں درندوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی، فوجی جدھر ان کو پکڑنے جاتے ادھر درندے آتے فوجیوں کو بھگاتے، اور وہ درندوں کے بیچ میں محفوظ رہے۔ یہ لوگ پھر واپس لوٹ آئے اور ان کو نہیں پکڑ پائے، ان کو سزا نہیں دے سکے، ٹارچر نہیں کر سکے، اور یہ اپنی حفاظت والی جگہ میں چلے گئے۔ پھر تو یہی لوگ غرق ہو گئے، اور پھر یہ واپس آ کر کے اپنی اچھی طرح رہنے لگے۔ اس کو کہا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، انہوں نے کیا کہا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بس حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، صبح میں 100 مرتبہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 100 مرتبہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 100 مرتبہ، اور رب انی مغلوب فانتصر یہ 100 مرتبہ پڑھو گے۔ یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے، انہوں نے کہا یہ وظیفہ سلامتی ہے، جو آدمی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کو سلامتی حاصل ہوگی۔ ہم کو اس وقت سلامتی کی ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت موسیٰ جی بہتر کا وظیفہ ہے، 4 تسبیحات یاد ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، چاروں قرآن کی آیتیں ہیں، تو ان کو پڑھو، اللہ پاک سلامتی سے رکھیں گے۔ آگے اللہ نے ان کو بچا لیا، کافر ان کو نہیں پکڑ پائے۔ فوقع اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، یعنی آگ نے خبر میں ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، قیامت کے دن شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ پھر کافروں کا جھگڑا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وہاں پر بیان کیا ہے۔ آگے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، رسولوں کی مدد کا وعدہ بیان کیا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دل میں کبر ہے، تو کبر کو بیان کیا۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور وہ کبر کو نہیں پہنچ پائیں گے، ان کا کبر ان کو کہیں لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ کی پناہ مانگو کبر سے، سمیع و بصیر ہے۔ اور کیوں کبر کرتے ہیں؟ اللہ ان کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے۔ آسمان زمین کا بنانا لوگوں کے بنانے سے زیادہ بھاری اور بڑا ہے۔ جب اللہ آسمان زمین بنا سکتے ہیں تو لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اندھا بینا برابر نہیں، اور نیک عمل والے برے عمل والے برابر نہیں، لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا، رسپونڈ کروں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ دعا کے لیے ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو۔ الدعاء هو العبادہ، عبادت کے ذریعے اللہ کو پکارو، اس کو سمجھایا۔ آگے اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی قدرت کاریگری بیان کی۔ رات بنایا، رات بنائی تاکہ سکون اختیار کرو، دن بنایا دیکھنے کے لیے، چلت پھرت روزی کمانے کے لیے۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تو ہر چیز کے بنانے والے ہیں، یہی اللہ ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح پھرتے ہیں وہ لوگ، پھرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، تمہاری شکل صورت بنائی، خوبصورت بنائی تمہاری شکل صورت، تمہیں اچھی اچھی چیزیں رزق کے لیے دی۔ یہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، بڑی برکت والا ہے اللہ رب العالمین۔ وہی تو زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو اخلاص کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیجئے۔ مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم کرتے ہو، جبکہ بینات میرے پاس آ گئی ہیں۔ مجھے تو رب العالمین کے لیے سرنڈر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر تم کو بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پورے زور کو پہنچتے ہو، پھر تم بڈھے ہو جاتے ہو، اور وہی تو تم کو وفات دیتا ہے، کبھی بڑھاپے سے پہلے اور کبھی تم کو ایک فکس ٹائم تک پہنچا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جب کوئی بات طے کر لیتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ ارے تم نے دیکھا نہیں جو اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں، پھر وہی مجادلہ، یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟
جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کی باتوں کو ابھی جان لیں گے۔ پھر ان کا کچھ حال بیان کیا قیامت کا، ادخلوا ابواب جہنم اور فاصبر ان وعد اللہ، کچھ نصیحتیں کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسول پہلے بھی آئے تھے اور آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ آگے سورت پوری ہونے کو آئی، فرمایا ان کو کہو زمین میں ذرا چلیں پھریں، دیکھیں پہلوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان کے پاس ہمارے رسول جب آئے تھے وہ اترانے لگے اپنی باتوں پر، اپنے علم پر، پھر تکبر کیا، جب اترایا تو جس چیز پر مذاق کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ آج بھی دنیا میں اپنی ہارورڈ یونیورسٹی اور اپنے ایجوکیشن، اپنے تعلیم کے اوپر گھمنڈ ہے، وہ جیسے وہ اتراتے تھے یہ بھی اترا رہے ہیں، لیکن پھر جس چیز کی مذاق کرتے تھے، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا کا عذاب، جس کی مذاق کرتے تھے وہی گھیر لیتا ہے۔ تو ذرا سا ایک چھوٹا سا وائرس آیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی۔ اللہ پاک رحم فرمائے، لاک ڈاؤن کو جلدی ختم کرے، آسانیاں پیدا کرے، سہولت پیدا فرمائے۔ خیر، فرمایا جب ان کو ہماری گرفت نے پکڑا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے اس کو جو شرک کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان ان کو کچھ کام نہیں آیا۔ جب ہماری پکڑ دیکھی انہوں نے، ایمان باس مقبول نہیں ہے، یعنی جب فرشتے نظر آ جائیں ملک الموت، اس کے کہ میں ایمان لایا وہ نہیں چلتا ہے، اس سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ جب دوسرا عالم نظر آ جائے اس کو حالت باس کہتے ہیں، حالت باس، پکڑ، گرفت، جانکنی، اس کا ایمان مقبول نہیں۔ ہاں، اس سے پہلے اگر کوئی خوشی سے اختیار سے کلمہ پڑھے تو وہ ایمان معتبر ہوتا ہے، اس کو کہا۔ خیر، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں بھی اللہ نے قرآن کی حقانیت بیان کی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اور کلام پاک کی حقانیت، پھر آگے پچھلی قوموں کے کچھ حال احوال، شروع میں آسمان زمین کی تخلیق بھی بیان کی، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اور پھر کافروں کو کچھ ذرا وارننگ بھی سنائی، کفر کیا تو قوم عاد سمود جیسے حالات تم پر آ سکتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن تم کو حاضر کیا جائے گا تو تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے کان بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہاری چمڑی بولے گی کہ تم نے کیا 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 تھا۔ پھر اللہ پاک نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگ کہتے ہیں قرآن مت سنو، قرآن سے دور بھگاتے ہیں لوگوں کو، اور تو ان کی پکڑ ہوگی، ان کے برے اسوأ الذی کانوا یعملون کی سزا ملے گی۔ لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے استقامت کا بدلہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ اور دیکھو قرآن تو سب سے اچھا کلام ہے، تو اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو قرآن پڑھے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی عمل صالح کہے کہ مسلمان ہوں۔ کچھ نصیحتیں اس سلسلے میں کی۔ سجدے کی آیت آئی، فرمایا آسمان زمین چاند سورج، یہ سجدہ مت کرو، آسمان سجدہ مت کرو سورج کو اور مت کرو چاند کو، خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے۔ تو اس میں آگے پھر تکبر کرنے والوں کے لیے وارننگ سنا دی، پھر قدرت کی کچھ نشانیاں بتائیں، پھر قرآن کا پھر تذکرہ آیا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہ ذکر کو جب لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ کتاب تو بڑی پاور والی کتاب ہے، اس میں باطل گھس ہی نہیں سکتی آگے سے نہ پیچھے سے، خدا نے اس کی حفاظت کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اس میں اب تک کوئی باطل گھسا؟ تورات میں تو کتنا باطل گھس گیا، انجیل میں کتنا باطل گھس گیا، قرآن میں ایک آیت کا آدھی آیت، ایک حرف بھی باطل کا اس میں نہیں گھسا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، گھس ہی نہیں سکتا۔ خدا نے کہا میں حفاظت کروں گا، اب تک خدا نے حفاظت کی، لوگوں نے بڑی کوششیں کی، پہلے بھی، قریب زمانے میں بھی، گلف وار میں بھی، جی گلف وار میں کویت میں انہوں نے نیا قرآن چھاپا تھا، 114 سورت کے بجائے 70 سورتیں صرف رکھی تھی، اس میں قتال اور جہاد کی ساری آیتیں نکال دی تھی، کفر کی آیتیں اس میں گھسائی تھی، لیکن مسلمانوں نے وہ قرآن کچرے میں پھینک دیا کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے، چلی نہیں ان کی بڑی اسکیمیں کی ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، کچھ بنا نہیں۔ بہت پہلے انگریز نے جب ہندوستان میں بہت کوششیں کی اور فیل ہوا تو ایک ان کا بڑا ایم پی یہاں دربار میں، کوئین وکٹوریہ سب درباریوں کے سامنے قرآن لے کر کے آیا دربار میں، اور پھر جب بہت بحث ہوئی، ڈبیٹ چلی، تو اس نے یہ قرآن لیا اور زور سے اس کو ٹیبل کے اوپر پٹخا، اور پھر غصے میں بولا کہ جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو خود یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے ان کے پاس
قرآن یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے عربستان میں چلے جاؤ، جہاں قرآن نہیں پڑھتے نہیں پڑھاتے، گمراہی عام ہو گئی ہے۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا تھا، وہاں ایک دوست کہنے لگے کہ یہ عربوں کے بچے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورتیں تو دور کی بات کہ ہم کچھ شارجہ میں کچھ جماعت کا کام ہوتا ہے، دبئی میں جماعت کا کام بند ہے، ابو ظبی میں بند ہے، ابو ظبی میں تھوڑا ہوتا ہے، تو کچھ جماعتیں گھر گھر میں چپ چاپ کام کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک 14-15 سالے لڑکے کو ہم کسی طرح راضی کر کے 3 دن جماعت میں لے گئے، سورہ فاتحہ اس کو ہم نے بار بار رٹ کر کے سکھانی پڑی، تو قرآن سے جب دور کر دیا تو گمراہی آئے گی۔ فرمایا کہ قرآن جب تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا تم سیدھی راہ پہ رہو گے، قرآن چھوڑ دیا تو گئی۔ تو بہرحال یہ تو وہاں سے سمجھ میں ذکر آگے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، قرآن کے بارے میں کہا قرآن عربی ہے، اجمی ہوتا کہتے ہیں کہ یہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں آتی ہیں، اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فرمایا قرآن میں تو ہدایت ہے، شفا ہے ایمان والوں کے لیے، قرآن پڑھو شفا ملے گی۔ آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ایک کتاب موسیٰ کو بھی دی تھی ہم نے قرآن جیسی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اگر خدا کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان پر فیصلہ ہو جاتا، لیکن فیصلہ نہیں کیا، خدا نے ان کو جانے دیا، اب تک جی رہے ہیں یہ لوگ شک میں ہیں جو ان کو بے چین کیے جاتی ہے۔ یاد رکھو جو نیک عمل کرے گا اس کے فائدے کے لیے، برے عمل کرے گا اسی کا نقصان ہوگا، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں جب 24واں پارہ فنش ہوا، اگلے الیہ یرد علم الساعہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دیجیے، قرآن شریف سمجھنے کی توفیق دیجیے، قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا اور پڑھانا سکھانا سمجھنا سمجھانا قبول فرمائیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے ہم کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رمضان قبول فرمائیے، روزے قبول فرمائیے، اور یا اللہ ہماری کوتاہی کمزوری معاف فرمائیے، ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے، ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے، ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیے، شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اعتکاف ہمارے لیے آسان فرمائیے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں سب کے لیے آسان فرمائیے، اور سب کے اعتکاف کو قبول بھی فرمائیے، سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔